ابھی آپ حیات اللہ انصاری کی زندگی سے متعلق کئی بنیادی اور اہم باتوں سے واقف ہوئے. مثال کے طور پر آپ نے یہ جانا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کی تعلیم کیسے اور کہاں تک ہوئی، اور اسی قبیل کی اور بھی باتیں آپ کو معلوم ہوئی. ساتھ ہی آپ نے یہ بھی جانا کہ ان کے مزاج اور ان کی طبیعت میں صبر و شکر اور اعتدال کی کیفیت کے پس پردہ کیا اسباب تھے. ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے ایک دوست کے پاس لکھنؤ والا جو ان کا مکان تھا انہوں نے گروی رکھا تھا جب وہ علی گڑھ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور وہاں فیس دینے کے لیے جب پیسے نہیں تھے تو انہوں نے گھر کو گروی رکھا تھا، حویلی کو. بعد میں جب پیسے لے کر کے دوست کے پاس گئے تو دوست مکر گیا اپنے وعدے سے اور اس نے حویلی واپس نہیں کی. تو یہ سب جو حالات تھے، اس کے علاوہ خود اگر ان کی آپ بیتی آپ کا جس طرح سے انہوں نے ذکر کیا ہے آپ بیتی میں کہ خاندان کے ہی کچھ لوگوں نے جس طرح سے صد مہری کا رویہ اختیار کیا تھا ان کے تئیں، اس سے ان کے ذہن میں، ان کے مزاج میں اور طبیعت میں صبر و شکر اور اعتدال کی کیفیت پیدا ہوئی تھی. زندگی کے طویل سفر میں کہ انہوں نے کن کن شعبوں میں کام کیا، اور صحافت سے وابستہ رہے، سیاست میں بھی انہوں نے حصہ لیا، تو یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں سے آپ کی واقفیت ہوئی ہے. اس لیے اب اس حصے میں دو باتوں پر ہمیں دھیان دینا ہوگا. ایک تو یہ کہ ان کی علمی و ادبی تخلیقات کا ایک خاکہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جس طرح سے پچھلے صفحات میں صحافت نگاری کے حوالے سے بات ہوئی، اب اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے جو ادبی تخلیقات یادگار چھوڑی ہیں خود سے، ان کا کیا ایک طرح سے مقام و مرتبہ ہے، ان کی تھوڑی بہت تفصیل، تاکہ ہم ایک طرح سے ان کے اس پورے کہنا چاہیے کہ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو سمجھ سکیں. ان کی ادبی شخصیت کا بھی یہاں اسی لیے ہم جائزہ لیں گے تاکہ ہم ایک ان کی بھرپور ہمہ جہت شخصیت سے آشنا ہو سکیں. اس لیے سب سے پہلے ہم ان کی تخلیقات کا ذکر کرتے ہیں. تصنیفات و تالیفات کے حوالے سے آپ یہ جانیں کہ ان کا پہلا جو افسانوی مجموعہ ہے وہ انوکھی مصیبت ہے، اور یہ 1939 میں منظر عام پر آیا تھا. دوسرا افسانوی مجموعہ 1946 میں بھرے بازار میں. اور اچھا، یہ دونوں ہی، پہلا مجموعہ انوکھی مصیبت، اس افسانے سے یہ افسانوی مجموعے کا نام بھی ہے اور اسی نام سے ایک افسانہ بھی ہے. بھرے بازار میں یہ بھی افسانوی مجموعے کا بھی نام ہے اور اسی نام سے ایک افسانہ بھی اس میں شامل ہے. تیسرا افسانوی مجموعہ 1955 میں شکستہ کنگورے کے نام سے آیا. ناول، یہ تین افسانوی مجموعے ہو گئے، انوکھی مصیبت، بھرے بازار میں، شکستہ کنگورے. ناول کون کون سے ہیں؟ 1969 میں ناول لہو کے پھول، جس کا میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا کہ یہ ایک بہت ضخیم اور دلچسپ ناول ہے، جس کے بارے میں ابھی ذرا تفصیل سے بات بھی کریں گے. یہ 1969 میں شائع ہوا. ایک ناولٹ بھی انہوں نے لکھا ہے جو 1979 میں مدار کے نام سے شائع ہوا تھا. 1980 میں ناول ان کا جو تھا وہ گھروندہ شائع ہوا. تنقید میں بھی انہوں نے تباہ آزمائی کی، مختلف مضامین انہوں نے لکھے، اور جدیدیت کی سیر نام سے ان کی کتاب بھی آئی، یہ 1987 میں آئی تھی. اور ایک ناولٹ 1992 میں، ایک ناولٹ تو ان کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا مدار ہے، اور ایک ناول ہے ٹھکانہ. تو ٹھکانہ، گھروندہ، لہو کے پھول، یہ تین ناول ہیں، اور ایک ناولٹ بھی لکھا تھا مدار کے نام سے. تو یہ ادبی خدمات ہو گئی جو ان کی تخلیقات رہی ہیں، یعنی فکشن میں اور اس میں، اور علمی میں یہ کہ جو انہوں نے تنقیدی سرمایہ چھوڑا جدیدیت کی سیر کے حوالے سے. صحافتی خدمات میں دیکھیں کہ وہ 37 سے 42 تک ہندوستان جو ہفت روزہ اخبار تھا اس کے وہ ایڈیٹر رہے، اور 45 سے جب وہ قومی آواز
کا لکھنؤ میں اجرا ہوا، پھر اس کے بعد دہلی سے بھی وہ دہلی ایڈیشن بھی نکلا اور لکھنؤ ایڈیشن بھی نکلا. تو 45 سے لے کر 71 تک وہ قومی آواز کے ایڈیٹر بھی رہے، اور جون 1971 میں قومی آواز سے وہ الگ ہو گئے تھے. اور اسی سال اس کے بعد یعنی 1972 میں وہ سب ساتھ ایک ہفت روزہ نکالنے لگے تھے. پھر 88 سے 90 تک انہوں نے ایک پنچ رنگ ہفت روزہ ہوتا تھا، اس کے بھی وہ ایڈیٹر رہے. سیاسی خدمات کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ وہ یو پی قانون ساز کونسل کے ممبر بھی رہے، راجیہ سبھا کے ممبر رہے، اور راجیہ سبھا کے ممبر وہ 2 بار رہے، 66 اور 88 میں. اعزازات سے بہت زیادہ انہیں نوازا گیا، مختلف اعزازات انہیں ملے. ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ انہوں نے 1970 میں ملا تھا. اس کے علاوہ جو ایک اہم ایوارڈ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ اقبال سمان ہے. حکومت جو مدھیہ پردیش کی حکومت تھی، حکومت نے انہیں 1997 میں یعنی انتقال سے 2 سال پہلے، 1999 میں ان کا انتقال ہوا تھا، اس سے 2 سال پہلے حکومت مدھیہ پردیش نے انہیں اس اعزاز سے نوازا تھا. تو اب ہمارے سامنے ان کی علمی و ادبی خدمات کے ساتھ ساتھ ان کی جو دیگر مصروفیات زندگی ہے اس کا ایک اجمالی خاکہ بن گیا ہے. اور اس اجمالی خاکے سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم پڑ رہی ہیں. یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف اداروں نے ان کی علمی، ادبی، سیاسی، انتظامی صلاحیتوں اور ان کے اچیومنٹ سے، اس کے اعتراف میں، اس کے اکنالجمنٹ میں انہیں مختلف اعزازات سے نوازا تھا. آپ واقف ہیں کہ حیات اللہ انصاری کی شخصیت بہت ہم جہت تھی. اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ صحافت ان کی شہرت کا ایک بہت بڑا نشان ہے، اور دوسری طرف ان کی ناول نگاری. آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں حیات اللہ انصاری کی تو یہ دونوں باتیں بالکل ایک طرح سے لازم و ملزوم ہو جاتی ہیں. یعنی ان میں جب ہم ان کی صحافت کا قومی آواز کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے، دوسری طرف لہو کے پھول کا ناول ہمارے سامنے آ جاتا ہے. یہ اردو کا سب سے ضخیم ناول ہے جو 2500 صفحات اور 5 جلدوں پر مشتمل ہے. اسے کچھ ناقدین نے صحافتی ناول بھی کہا ہے، لیکن زیادہ تر ناقدین اسے بہترین ادبی شاہکار تسلیم کرتے ہیں. لہو کے پھول کے متعلق ذرا سی تفصیل آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مخصوص سیاسی اور سماجی ماحول کے پس منظر میں لکھا گیا ناول ہے. اس میں آپ دیکھیں گے، اگر پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ کانگریس، مسلم لیگ کمیونسٹ پارٹی، کسانوں، مزدوروں اور ٹریڈ یونینوں کی تحریکوں کی سرگرمیاں اس انداز سے بیان ہوئی ہیں کہ ہمارے سامنے اس عہد کی مکمل تصویر رقص کرنے لگتی ہے. گویا اس زمانے کو اگر سمجھنا ہو تو یہ ناول ہمارے لیے ایک بہت اہم ادبی حوالہ بن سکتا ہے. اس میں جو کہانی بیان کی گئی ہے وہ 1911 سے لے کر کے گاندھی جی کے شہادت 30 جون 1948 تک کی کہانی بیان کی گئی ہے. یہ ناول ترقی پسند تحریک کا کہنا چاہیے کہ خوبصورت ترجمان ہے. اس کو ہندوستان کی تہذیبی، سماجی اور سیاسی زندگی کا اگر آپ اسے رزمیہ کہیں تو غلط نہ ہوگا. حیات اللہ انصاری نے بہت سلیقے سے اس عہد کے بہت پھیلے ہوئے مواد کو ناول کے صفحات میں سمو دیا ہے، اور پڑھنے والے کی دلچسپی کو قائم رکھنے میں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں. ناول کو جب آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ جو وہ بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ جو موضوع ہے، اس پر قدرت کے ساتھ ساتھ ان کی فنی مہارت بھی کھل کر کے سامنے آتی ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ یا تخلیق کار
موضوع کو جذب کر لے، امبائب کر لے اپنے اندر، اسے انٹرنلائز کر لے، تب وہ چیز اس سے باہر نہیں جاتی، پھر وہ اس کے قلم سے، اس کی باتوں میں وہ چیز پوری اچھی طرح سے گھل مل کر کے آتی ہے، ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کوئی الگ چیز ہے۔ اور اسی حساب سے ان کی بیانیہ ہے، ان کا جو بیانیہ ہے اور ان کی جو فنی مہارت ہے، اس کا بھی ایک طرح سے ہم پر یہ بھی روشن ہوتا ہے کہ کس خوبی سے انہوں نے اس پورے موضوع کو اس فنی مہارت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ محمد حسن، شمس الرحمن فاروقی، نارنگ اور عصمت چغتائی کے علاوہ اور بھی ممتاز ناقدین نے اس ناول کو بہت اہم گردانا ہے۔ دوسرا ناول ان کا حیات اللہ انصاری کا مدار ہے، 1981 میں یہ لکھنؤ سے شائع ہوا تھا۔ اس کا موضوع مرد اور عورت کے رشتوں کی نفسیاتی حقیقت کی گرہ کشائی ہے۔ اس میں آپ جب پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا، پتہ چلے گا کہ اس میں ہم زبانی کو یگانگت اور غیر زبانی کو بیگانگی کی وجہ بتایا گیا ہے۔ یہ سامنے کی بھی بات ہے کہ جب ہم کسی ایسے آدمی سے ملتے ہیں جو ہماری زبان بول رہا ہے تو ہم اس سے بالکل ایک طرح کی مانوسیت محسوس کرتے ہیں، ایک طرح کا لگاؤ، ایک طرح کا رشتہ اس سے محسوس کرتے ہیں۔ اور ایک ایسے آدمی سے جس سے ہم زبان ہماری وہ شیئر نہیں کرتا، ایک زبان نہیں بولتا، کوئی اور دوسری زبان بولتا ہے، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح لیکن اتنی یگانگت اس سے محسوس نہیں کر پاتے، ایک خلیج بیچ میں کہیں نہ کہیں آ ہی جاتی ہے۔ تو یہ ہم زبانی اور غیر ہم زبانی کا جو معاملہ ہے اس میں بہت اہم ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس ناول کی جو ہیروئن روز ہے، وہ ہیروئن روز جیسی عورت دردمند ہیرو سے منہ موڑ کر اپنی زبان اور اپنی تہذیب سے تعلق رکھنے والے نسبتاً کمزور اور بوڑھے مرد کے ساتھ وہ بھاگ جاتی ہے۔ گویا آپ دیکھیں کہ اس کو ساری آسائش وہاں حاصل تھی اور اس کو زندگی کو عیش سے، آسائش سے گزارنے کی جو اسباب ہو سکتے تھے وہ سب میسر تھے، لیکن وہ اس کے پاس نہ رہ کر کے ایک ایسے آدمی کے پاس چلی جاتی ہے جو کمزور بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، لیکن وہ اس کی زبان بولتا ہے ہیروئن کی۔ تو گویا یہ ہم زبانی ایک ایسی وجہ بن جاتی ہے کہ آدمی مادی وسائل اور آسائش کو ترک کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ان کا تیسرا ناول ٹھکانہ 1992 میں منظر عام پر آیا۔ اس ناول کی بھی خاطر خواہ پذیرائی ادبی حلقے میں ہوئی تھی۔ ناولوں کے علاوہ انہوں نے اخیر عمر میں آپ بیتی بھی لکھنا شروع کیا تھا، لیکن اسے پائے تکمیل تک وہ نہیں پہنچا سکے۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ بیتی کے ان صفحات کو جس طرح سے انہوں نے اپنے خاندانی حالات بیان کیے ہیں، خاندان والوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کا ان کے تئیں سلوک بہت ناروا تھا، بچپن کی جو معاشی پریشانیاں تھیں ان کا ذکر ہے، نانحال اور ددیحال کی تفصیلات جس طرح سے انہوں نے بیان کی، اور سماجی سیاسی زندگی، بیرون ممالک کے اسفار اور لوگوں سے تعلقات کا جس طرح سے کھلے دل سے اعتراف کیا ہے، تو اگر یہ آپ بیتی مکمل ہو جاتی تو ایک کہنا چاہیے کہ ہمیں سوانح ادب میں ایک خوبصورت اضافہ تسلیم کر سکتے تھے، ایک اضافہ ہوتا وہ۔ بہرحال عمر نے وفا نہیں کی اور ان کی سوانح عمری ادھوری رہ گئی۔ ادب کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی تخلیقات کو ذاتی وجوہات کی وجہ سے، آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ وہ سیاست ہو، ادب ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ، کاروبار کا شعبہ ہو، ایک کیمپ تو ہوتا ہی ہے اور تعصب لوگوں کی طرف، چیزوں کی طرف ہوتی ہے، لیکن اس تعصب کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے وہ ادب کا ہوتا ہے، اس کاروبار کا ہوتا ہے اور اس حلقے کا ہوتا ہے۔ یعنی اگر سیاست میں کہیں وہ چیز ہے تو سیاسی یعنی اچھی صلاحیت ابھر کر کے سامنے نہیں آتی۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ حیات اللہ انصاری کی جو تخلیقات ہیں ان کو ذاتی پرخاش کی وجہ سے
پنپنے نہیں دیا گیا، اسے بہت زیادہ فروغ نہیں دیا گیا۔ نون میم راشد کے شعری مجموعہ، ان کا شعری مجموعہ ہے ماورا، 1941 میں شائع ہوا تھا۔ جب انہوں نے ان کی نظموں کو جنس زدہ نظموں کا مجموعہ کہا تھا تو ایک بھونچال آ گیا تھا ادبی دنیا میں۔ اسی طرح سے 1987 میں جب انہوں نے جدیدیت پر تنقید کی اور جدیدیت کی سیر لکھی تو بھی اس کو کسی وہی ذاتی پرخاش والی وجہ ہے، اور یہ کہ ایک خاص حلقہ تھا جسے اس کی گمنامی کا سبب بن گیا اس کتاب کا۔ تو حیات اللہ انصاری کی یہ جو تنقیدی کتاب تھی جدیدیت کی سیر، ایک بہت اہم نثری اور تنقیدی تصنیف ہے جو 200 صفحات پر مشتمل ہے۔ پوری کتاب میں جو جدیدیت کے زیر اثر ادبی فن پارے تحریر کیے گئے ہیں اور جدیدیتی افسانہ وغیرہ کے حوالے سے اس میں باتیں کی گئی ہیں۔ کتاب میں بیدی کا افسانہ گرہن کا تجزیہ پیش کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد، یعنی یہ جو انہوں نے مضمون لکھا ہے، تجزیہ کیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نارنگ کے مفروضے کو رد کرنا ہے۔ نارنگ نے اسی چاند گرہن کے بیدی کے افسانے پر لکھا تھا اور بتایا تھا کہ چاند گرہن کے بارے میں جو دیومالا مشہور ہے اس کو افسانوی زندگی میں ڈھال دیا گیا ہے، یہ ان کی تھیسس تھی نارنگ کی۔ اس تھیسس کو یہ حیات اللہ انصاری رد کرتے ہیں۔ بیدی کے علاوہ حیات اللہ انصاری نے سریندر پرکاش کے 2 افسانوں، دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم اور جمغورہ الفریم کو موضوع بحث بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ان 2 افسانوں کے علاوہ نون میم راشد کے مجموعہ کلام ماورا کا جائزہ بھی پیش کیا ہے۔ راشد کے فلسفہ حیات کی تفہیم کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ ماورا کے حوالے سے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو ماورا کا جو نصف آخر ہے وہ جنسی جذبات سے مملو ہے، بھرا پڑا ہے، اور بہت تفصیل سے آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے جو اشارے کیے ہیں ان کو صرف آپ تنقیص، تضحیک یا اس طرح کی چیزوں پر محمول نہیں کر سکتے۔ بہت ایک کہنا چاہیے کہ تخلیقی فنکار کا جو خلوص ہوتا ہے چیزوں کو، تخلیق کو پڑھنے کا، معلوم ہوگا کہ یہ چیز ان کے تجزیے کے پیچھے کار فرما ہے، اور تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے کہ ان نظموں میں توجہ کی کمی، ایذا دہی، ایذا طلبی، جذباتی گھٹن اور جذبہ تخلیق کی کمی پر کھل کر اظہار خیال کیا ہے۔ راشد کلام میں ابہام کی طرف بھی انہوں نے اشارے کیے، اور ابہام جو ان کے کلام میں در آیا ان کے حساب سے اس کے 2 اسباب بھی بتائے۔ پہلا سبب تو یہ بتایا کہ نون میم راشد کے جذبات اور خیالات میں زولیدگی ہے، الجھاؤ ہے، کہ وہ کلیئر نہیں ہے، وہ کنفیوزڈ ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں وہ۔ اور دوسرا ابہام کا سبب بتاتے ہیں راشد کے ہاں حیات اللہ انصاری، وہ کہتے ہیں کہ جو اسلوب ہے اس میں خامیاں ہیں، طرز ادا کی خامیوں کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ 2 سبب ہے جس کی وجہ سے ان کے ہاں ابہام در آیا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت تفصیل سے انہوں نے چیزوں کو رکھا ہے، جو کہ ہمیں جب ان کو پڑھنا چاہیے تو ان چیزوں کو ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ جب آپ غور کریں گے تو یہی معلوم ہوگا کہ انہوں نے جو نثری اور شعری متون کا تجزیہ کیا ہے وہ ایک سچے تخلیقی فنکار کے حیثیت سے تجزیہ کیا ہے۔ اس میں انہوں نے نہ تو تنقیص کا پہلو رکھا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے تضحیق کا کوئی پہلو، تہذیب کا کوئی عنصر کار فرما ہے، بلکہ اس سے زیادہ یہ ہے کہ وہ خلوص کار فرما ہے جو ایک تخلیقی فنکار تخلیق کے تئیں رکھتا ہے۔ تو یہ ناولوں کے حوالے سے بات ہوئی، پھر ان کے ادبی تخلیقات میں خاص طور سے جو جدیدیت کی سیر ہے اس پر ہم نے بات کی۔ اب ماہر تعلیم اور محسن اردو کی حیثیت سے بھی ان کی کوششوں کو
ہم دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے لوگوں کو تعلیمی پستی سے نکالنے کے لیے بہت اہم کام کیا کہ 1934 میں لکھنؤ میں باقاعدہ تعلیم گھر بنایا جہاں انہوں نے تعلیم بالغاں کا سلسلہ شروع کیا. تعلیم بالغاں یعنی کہ بڑے لوگوں کے پڑھنے لکھنے کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے, اور اپنے کئی احباب کے ساتھ مل کر کے لکھنؤ کے اطراف میں ہرن پارک چوک کے آس پاس وہاں لیمپ کی روشنی میں لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے, اور پختہ عمر کے لوگ آسانی سے اردو ہندی سیکھ سکیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 2 قاعدے لکھے تھے, 10 دن میں اردو اور 10 دن میں ہندی, جیسا کہ اس سے پہلے میں نے اس کا ذکر کیا. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ تعلیم کے فروغ پر بھی ان کا بہت دھیان ہے اردو کی, اس لیے ان کو ایک محسن اردو کی حیثیت سے بھی ہم دیکھتے ہیں. ان کا جو تعلیم گھر ہے وہ اب بہت مقبول ہو گیا ہے, اور ہر سال بڑی تعداد میں طلبہ و طالبات اس ادارے سے 2 سالہ سرٹیفکیٹ کورس حاصل کرتے ہیں. یہ تعلیم گھر چونکہ حکومت سے منظور شدہ ہے, اس لیے اس کے فارغین کو اردو پڑھانے کی ملازمت بھی مل جاتی ہے عام طور پر, اس کے امکانات کافی روشن ہیں, مطلب مل سکتی ہے, یعنی وہ منظور شدہ ہونے کی وجہ سے. مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد بہت دھیان سے سنیے گا, کیونکہ یہ جو بات ہے, کیونکہ مولانا آزاد بھی صحافت سے وابستہ تھے, اور حیات اللہ انصاری کی بھی جو پہلی پہچان ہے وہ صحافت اور سیاست ہے. ادب میں بعد میں انہوں نے کہنا چاہیے کہ تخلیقات پیش کی ہیں لیٹ سے. مولانا آزاد کے بعد آزاد ہندوستان میں اگر کسی صحافی نے اردو صحافت کو باعزت پیشہ اور جدید سے جدید رجحانات سے ہم آہنگ کیا ہے, اس کے علاوہ نئی نئی تکنیکوں کا تجربہ کیا, تو وہ حیات اللہ انصاری ہے. اس کے علاوہ منٹو, بیدی, کرشن چندر اور اسمت چغتائی اپنے اپنے رنگ اور خاص میدان کے افسانہ نگار ہیں. اسی طرح سے حیات اللہ انصاری بھی فکشن میں اپنے لینڈسکیپ اور تھیم کی بنیاد پر نیز اپنے اظہار کی انفرادیت کی وجہ سے اپنے ہم عصروں سے آگے نظر آتے ہیں. مجاہد آزادی کے ایک ناقابل فراموش کردار کے روپ میں انہوں نے جہاں مدار, جس ناول کا بھی میں نے ذکر کیا, اور گھروندہ جیسے اس طرح کے ناول انہوں نے منفرد انداز کے ناول لکھے ہیں. دوسری مثال آپ کو اردو میں اس طرح کے ناول کی نہیں ملے گی جس میں مجاہد آزادی کے ناقابل فراموش کردار پیش کیے گئے. لہو کے پھول جیسا ضخیم ناول لکھ کر اردو میں کئی جلدوں پر مبنی ناول کے نہ ہونے کا جو ایلیگیشن تھا, نہ ہونے کا جو الزام تھا, اس کو بھی دور کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان کی زندگی کس طرح سے پلٹا کھاتی ہے, اور کس طرح سے وہ مختلف مصروفیات زندگی میں رہتے ہوئے بھی ادب کی تخلیق کو اپنا ایک وسیلہ بناتے ہیں, اپنی پہچان کا, اپنی شناخت کا. اور نہ صرف یہ کہ صحافت کے ساتھ ساتھ صحافت کو تو معراج پر پہنچایا اردو صحافت کو, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ادب میں ناول جیسا کہ لہو کا پھول اس کا ذکر ہوا کہ ویسا ضخیم ناول لکھا کہ اس پہ کئی جلدوں 5 جلدوں پر وہ مشتمل ہے. تو اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی جو فکر تھی سماج کے اندر, اور جو وہ انگریزوں کا ظلم دیکھ رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے ہم وطنوں کی زیادتیاں دیکھ رہے تھے خود اپنے عوام کے خلاف, اس کے خلاف وہ ایک آواز بن کر کے کھڑے ہوئے. انہوں نے ان کی آواز میں آواز ملائی, اور پھر یہ ایک ہمیں صاف دکھتا ہے ایک عہد کے بعد کہ وہ جس طرح سے اپنی زندگی میں صبر و شکر اور اعتدال کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری, اور یہ کیا کہ زندگی کے مختلف تجربوں سے سیکھتے ہوئے انہوں نے صحافت میں بھی اپنی خدمات انجام دی, ادب کو بھی ایک وسیلہ بنایا, اور ادب کے ساتھ ساتھ سیاست کو بھی وہ سمجھ گئے کہ سیاسی طور پر بھی
اگر انہیں بہت بڑے پیمانے پر اپنی آواز کو بلند کرنا ہے تو اس وسیلے سے بھی، یعنی تخلیق تو اپنی جگہ پہ درست چیز ہے، تخلیق کے ذریعے سے اپنی بات آپ اپنی رائٹنگز کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی یعنی عملی طور پر بھی اس میدان میں آپ کو اترنا ہوگا، تب جا کر کے تو گویا آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی کا کینوس، جس طرح سے ہم جب ان کو ترتیب دینے کا سوچتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا کیا ان کی زندگی میں چیزیں اہم تھیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ضرورت کو مانتے تھے کہ صرف یہ ضروری نہیں کہ آپ لکھے پڑھیں، بلکہ عملی طور پر اگر جس چیز کو آپ برا سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر جو ایکسپلائٹیشن تھا انگریزوں کا اور خود یہاں کے لوگوں کا غریب عوام کے تئیں جو کردار تھا، جو رول تھا، اس کو سمجھتے ہوئے اس کے خلاف وہ کھڑے ہوئے اور غریبوں کی آواز میں محنت کش طبقے اور مزدور کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائی، تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے یعنی وہ اس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں کہ آپ کو صرف لکھنے لکھانے تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ عملی طور پر اگر آپ نے حصہ نہیں لیا تو کہیں نہ کہیں جو وہ کمٹمنٹ ہے جو آپ اپنے ضمیر سے کرتے ہیں، یعنی ضمیر میں کوئی چیز اگر آپ کے کھٹکتی ہے کہ نہیں یہ کچھ زیادتی ہو رہی ہے، اگر آپ عملی طور پر اسے نہیں کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ چیز آپ کمپرومائز کر رہے ہیں، وہاں مصالحت کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ایک تقویت ملتی ہے اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں صرف نظری طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ غرض حیات اللہ انصاری اردو کے نامور صحافی، بڑے ناول نگار، اہم افسانہ نگار، محسن اردو اور فعال سیاسی و سماجی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مخلص، بے باک اور صاف گو انسان کی حیثیت سے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔